صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر المسلمین یقتل وسائر الکفار لا یقتل۔ سحر اور جادو کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جو حدیث مبارک سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے منقول عنوان کلام قرار دی ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جو جادوگر ہو اس کو قتل کیا جائے گا، اور کافروں میں سے جو جادوگر ہو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک مسلمان جادو کا کام کرتا ہے تو اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر کافر شخص یہ کام کرتا ہے تو اسے جادو کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ لما یقتل یا تقتل ساحر الکفار، مسلمانوں کے جادوگر کو تو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو کس وجہ سے کافروں کے جادوگر کو، جادو کرنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا لأن الکفر اعظم من السحر، جب کافر ہوتے ہوئے کفر کی وجہ سے ہم نے اسے قتل نہیں کیا، کفر جادو سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، لہذا اس وجہ سے اسے جادو کرنے پہ قتل نہیں کیا جائے گا کافر جادوگر کو، لیکن مسلمان جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ اس کے لیے شرعی طریقہ اس بات چاہیے، صرف یہ کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں فلاں شخص جادو کرتا ہے یا میرے علم میں ہے، تو اس سے اس کے لیے سزا لازم نہیں ہوگی۔ شرعی طریقہ سے شرعی عدالت میں ثابت ہونے پر قاضی کے لیے شریعت نے پہلے سے حکم مقرر کر دیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ جادو کے متعلق عبارات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا فقہاء کرام کی، کہ اصطلاحی طور پر کون سے کام ہیں جن کو جادو کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو عبارت پڑھ رہا تھا اور وقت ختم ہو گیا تھا، وہ تعلم السحر وهو کلام اور کتابت یحدث بسببہ ضرر علی من عمل له فی بدنہ او عقلہ، کہ جادو گفتگو ہے یا لکھائی ہے جس کے سبب سے کسی شخص کے بدن یا اس کی عقل میں کسی قسم کا کوئی ضرر پیدا ہو، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ ومنہ عقد الرجل، اور اسی جادو کی قسم سے ہے مرد کو اس کی حلال زوجہ کی نسبت باندھنا کہ عمل جنسی انجام نہ دے سکے، وَإِلْقَاءِ الْبَغْضَاءِ، اور لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالنا، تفریق ڈالنا، واستخدام الجن والملائکہ واستنزال الشیاطین فی کشف الغائبات، یا
جنوں کو نازل کرنا، ملائکہ کو کسی طریقے سے بلانا اور شیاطین سے مدد لینا، غائب امور کے کشف کرنے میں، آئندہ کی خبر دینے کے لیے یا کسی کے حالات سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے ان سے مدد لینا، یہ بھی جادو ہی شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علاج المصاب یا ان سے مدد لینا کسی جن زدہ شخص سے، جن کو بھگانے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، وَتَلَبُّسُهُمْ بِبَدَنِ صَبِيٍّ أَوْ امرأة، یا جنات کو یا جو بھی وہ مختلف مخلوقات ہیں ان کو کسی بچے کے بدن میں حاضر کرنا یا کسی خاتون کے بدن میں حاضر کرنا، فی کشف امر علی لسانہ، تاکہ اس بچے یا اس خاتون کی زبان پر وہ جو پوشیدہ معاملہ ہے اسے کشف کیا جا سکے۔ ذالک فتعلم ذالک کلہ ونحو ذالک، اس قسم کی اور جو امور ہیں، فتعلم ذالک کلہ وتعلیمہ حرام، یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کا سیکھنا اور سکھانا یہ حرام ہے۔ والتکسب بہ سحت، اور اس کی وجہ سے کچھ کمانا یہ حرام ہے، سحت شمار ہوتا ہے۔ وَيُقْتَلُ مُسْتَحِلُّهُ، جو جادو کو حلال سمجھتا ہو، جادو سے فائدہ اٹھانے کو حلال سمجھتا ہو، اس کو قتل کیا جائے گا۔ والحق، اس کے بعد ایک علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اب بھی معاشرے میں یہ اختلاف موجود ہے کہ کیا جادو کی تاثیر واقعیت رکھتی ہے یا یہ صرف خیالات کا مسئلہ ہے۔ اب ایلوپیتھک جو ہے اسے نہیں مانتی، اور بڑا عجیب سا لطیفہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب حاضر سروس تھے، شاید 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ہماری رہائش زمین پر تھی، اب تھوڑا سا زمین سے اوپر چلے گئے ہیں، تو وہ تشریف لائے، بڑے خوفزدہ ہوئے تھے۔ اتفاقاً اسی دن میں نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی یا کوئی وہ جو اخبار پہ آتے ہیں مضامین، وہ پڑھا تھا، جس میں کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی جن ہوتا ہے نہ جادو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف لوگوں کے یہ نفسیاتی مسائل ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں ہم 3-4 مہینے سے گھر سے باہر رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ کہا جی اب تو ہمارے پاس جو کپڑے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے، یہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جی گھر سے باہر رہ رہے ہیں تو کپڑے جا کے اٹھا لو۔ کہا نہیں جی وہ ہمت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جی جب گھر میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ہمیں ڈراتی ہیں، پیچھے بھاگتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا وہ جو دکھ تھا یا غم تھا یا جو پرابلم تھا وہ خلوص نیت سے سنا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اس کے قائل ہی نہیں ہیں، آپ کیا تو علم سے مانتا ہی نہیں ہے، تو ہم چلے جائیں اندر۔ تو وہ کافی گھبرا گئے۔ میں کوئی عامل تو نہیں ہوں، باہر کوئی صورت وغیرہ کہی کہ یہ پڑھ کے جو ہے وہ آپ جائیں پانی پی کے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ مہینے بعد پھر ملے تو میں نے کہا کہ گئے تھے؟ کہا جی حوصلہ نہیں پڑتا، ہم تو اندر نہیں جا سکتے۔ یعنی میرے لیے نفسیاتی مسئلہ ہے، خود ڈاکٹر صاحب کے لیے حقیقی مسئلہ ہے۔ یہ تو یہ عجیب بات ہے کہ مجھ پہ اگر میں کہوں کہ میرے پہ ہے تو پھر یہ نفسیاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی ینگ بندہ تھا، ایجڈ شخص تھا، اچھی بھلی ان کی ایج تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب گپے ہیں، گپوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے جادو کی تاثیر کو مانا ہے،
اور اسے ایک حقیقت گردانا ہے اور اس کے اثر کو بھی حقیقت مانا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی، آپ کا فن نہیں مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی بہت سی چیزیں کہتے ہیں جو ہم نہیں مانتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا میں جو ایک تاکید کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے کا ایک عمومی سا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، جب انہیں توجہ دلائی جائے کہ آپ کس قسم کے مسائل ہیں، ان کا کوئی حل کریں، کوئی ان کا توڑ کریں، تو کہتے ہیں جی ہماری تو اللہ پہ توکل بڑی ہے۔ تو ہمیں محسوس تو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ائمہ کو ہم مانتے ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو بھائی اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے دل پہ دورہ پڑ سکتا ہے، بندے کو بواسیر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل سے اوپر نیچے جا سکتا ہے، زکام لگ سکتا ہے، یرقان ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک توکل ہے جو دوائی ہے آپ کے پاس۔ یہ حماقت کی بات ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو عقیدہ ہی نہیں رکھتا۔ آپ کے ماننے یا ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، تو کچھ فرق پڑ گیا؟ سرکار رسالت کی نبوت کو نہیں مانتے، کچھ فرق پڑ گیا؟ دیکھیں یہ بھی مرض ہے ایک، صرف جو انسان کے بدن کو مرض لائق ہوتی ہیں، درد یہ وہ، ان کے اسباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان کے اسباب تک رسائی ہو سکتی ہے، اس کا سبب جو ہے وہ غیر مرئی ہوتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو قرآن کریم نے اس کی وما ہم بضارین الا باذن اللہ، وہ کسی کو ضرر نہیں دیتے تھے، وہی قصہ ہاروت و ماروت میں وہ ہونا، جالوت اور اس میں فرمایا ہاروت و ماروت میں کہ وہ سیکھتے تھے ما یفرقون، وہ ایسا عمل سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا، اور وہ ضرر نہیں دے سکتے تھے مگر اذن الہی سے۔ یہ اذن کا معنی حکم نہیں ہے، یہ خود ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو اب نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن قرآن کریم نے مانا ہے کہ ایسی چیز تعلیم لکھتے تھے جو جدائی ڈال سکتی تھی اور لوگوں کو اس کا ضرر پہنچتا تھا۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں دعائیں ہیں، اس کا کچھ حل بھی بتایا گیا ہے۔ تو آپ جو ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، قرآن سے زیادہ کائنات کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، یعنی آپ ان سے زیادہ بڑے عالم ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی بے وقوفی کو مذہب کا رنگ نہ دیں، اپنی بے پرواہی سستی کو جو ہے نا وہ مذہب کا کلر نہ لگائیں۔ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے نہ ماننے سے ایک بندے کے جو ہے وہ پیچھے دامن کو آگ لگی ہو اور نہ مانے کہ میں نہیں مانتا آگ لگی ہے، تو آگ جلانا ختم کر دے گی، جلانا ختم کر دے گی۔ آپ کو بتایا کہ آپ کے کھانے یا پانی میں یا پینے والی چیز میں زہر ملا ہوا ہے، آپ کے میں نہیں مانتا اور وہ کھا لیں، زہر اثر نہیں کرے گی؟ میرے ماننے یا ماننے سے کوئی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے؟ انسان احتیاط کے طور پہ بھی کتنے کام جو ہیں وہ ہم زندگی میں احتیاطاً کرتے ہیں، تو احتیاط کے طور پہ بھی اپنا تدارک کر لے، جو زندگی کی مشکلات، جو آپ اپنا قیمتی سرمایہ یا کوشش کر رہے ہیں اس کے نتائج جب نہیں مل رہے، تو تھوڑی کوشش سے اگر وہ حاصل ہو سکتے ہیں تو اس میں کون سی پرابلم ہے؟ کون سا یہ مسئلہ کشمیر ہے کہ 70 سال کے بعد بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ تو خدا نہ اپنے پہ رحم کریں۔ آپ جو ہے اس لیے نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں یا مرنا چاہتا ہوں، آپ کا ڈاکٹر کے پاس اس لیے جانا ضروری ہے، دوائی کھانا اس لیے ضروری ہے، کھانا کھانا اس لیے ضروری ہے، اور لیٹرین میں جا کے پیٹ خالی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بدن میرے پاس اللہ کی امانت ہے، لہذا اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، یہ کمانا واجب ہے۔ جب آپ اپنی ضروریات کے لیے کما رہے ہیں یہ واجب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے مخارج آپ کے ذمہ ہیں ان کے لیے بھی کمانا واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے۔ پھر اسی طرح
علاج بھی ضروری ہے. مرض کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرا تو عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کے عقیدے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیر، بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ وقت ملا تو کریں گے، کیونکہ اگلے ہفتے میں عید قربان ہے، بہت ہی اہمیت والا دن. ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں تکرار بھی کر چکا ہوں، لیکن چونکہ جب یہ مناسبت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا تذکر دیا جانا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں 60,000 کا، 70,000 کا، کم سے کم 30,000 کا انہوں نے موبائل پکڑا ہوتا ہے، اور گھر میں بھی ہر فرد کے پاس وہ ہوتا ہے، اور 6 سمیں جو ہیں وہ گھر میں چل رہی ہوتی ہیں قربانی کے لیے، کہ ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے جی حالات ٹھیک نہیں ہیں. جبکہ قربانی کے لیے سرکار دو عالم کی حدیث کتنی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لے لو، یہ قرض اللہ ادا کرے گا. اس کے لیے بہانہ، جیسا حج کے لیے بہانہ ہوتا ہے جی ابھی تو میرے بیٹے بیٹی کی شادی رہتی ہے، بھائی اس سال کرنی ہے تو وہ پیسے ادھر خرچ کر دیں، ہم نہیں کہیں گے حج پہ جائیں، اللہ نہیں مطالبہ کرے گا. جب پیسے پڑے ہوئے ہیں، شادی 20 سال بعد کرنی ہے، تو کیوں نہیں جا رہی ہو، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ حج جس سال استطاعت حاصل ہوتی ہے اسی سال حج واجب ہو جاتا ہے. اگر نہیں کر رہے تو اس کی قضا واجب ہو گئی، اور قضا واجب اس طرح ہوتی ہے کہ پھر آپ کو مانگ کے لوگوں کی منتیں کر کے جانا پڑے تب بھی حج کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بہانہ ہے، میں نے یہ قرض دینا ہے، بھائی قرض دینا ہے، ہم نے روکا ہوا ہے، دے دو اس کو بھی نہیں دینا اور واجب بھی انجام نہیں دینا. ہاں آپ اپنے پیسے کا قرض اپنا چکا دیں، آپ کے پاس استطاعت نہیں رہے گی، ہم نہیں کہیں گے حج واجب ہے. وہ نہیں دے رہے، اسے ٹال مٹول، اسے بھی یہی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات وہ ہو گئے ہیں، حالات یہ ہو گئے ہیں. خدا را اس طرح بہانوں سے احکام الہی کی پامالی نہ کریں. کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی دوست آ جاتا ہے ماشاءاللہ باہر سے 4-5 ہزار کا، جا کے اسی دن کھانا کھا لیتے ہیں، غربت کرونا بھی رو رہے تھے، تسبیحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. البتہ میں نے تو ایسے بھی مظلوم دیکھے ہیں جن کی زندگی میں یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں جناب دیکھیں حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہم نے ہوٹلنگ نہیں کی ہے، بس صرف آنسو نہیں آتے ہیں، وہ لہجہ بنا لیتے ہیں. اور یار میری جو ہے زندگی 60 سال سے اوپر گیا، میں نے کبھی ہوٹلنگ کی ہی نہیں ہے، مجھے تو اس کی کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے. یہ کون سا غم ہے جو آپ سناتے ہیں اس مہینے تو میں نے بچوں کو ہوٹل سے کھانا ہی نہیں کھلایا. میرے خیال میں اگر ناراض نہ ہوں، چونکہ بعد میں مجھے پھر تان و تشنیع، کھلے دل سے آپ زبان چلاتے ہیں، بہتر ہے ہوٹل سے کھانا کھانے کی بجائے گٹر کا پانی پی لیا کریں. کیونکہ اس میں جو کچھ بڑے سے بڑے ہوٹل کی میرے پاس داستانیں ہیں، وہ لوگ جو نے سپلائی کرتے ہیں ان سے میں نے پوچھی ہے، اسی وجہ سے میں ہوٹل جو ہے اس کا کھانا نہیں کھاتا. بہت مجبوری میں کہیں پھنس جاؤں، کچھ اوپر نیچے بندہ نہ کر سکے تو پھر، ورنہ میں اگر اکیلا ہوں، میرے تو ساتھ سفر پہ کوئی نہیں جاتا، چونکہ میں نے راستے میں کھانا نہیں ہوتا، وہ شرم سے میری وجہ سے نہیں کھاتا. میں تو کہتا رہتا ہوں کھا لیں، میرا ایمان اتنا کمزور ہے میں تو نہیں کھا سکتا، آپ تو کھا لیں. 1000 روپے کا کلو جو ہے وہ مچھلی، پتہ نہیں وہ بشیر ماہی، فقیر ماہی، دبیر ماہی، کیا کیا ماہی وہاں لکھے ہوتے ہیں، وہاں خرید کے کھائیں گے، 4 گھنٹے لائن میں بھی کھڑے ہوں گے. وہی مچھلی بازار سے 200 روپیہ کلو، 300 روپیہ کلو ملتی ہے، اور گھر میں صاف ستھری آپ بنا سکتے ہیں. وہ کھانے سے اٹک جاتی ہے یہاں، وہ لائن میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے، اور وہ کب کی آئی ہوتی ہے مچھلی جانتے ہیں؟ کراچی سے چلی ہے، کنٹینر میں آئی ہے، آتے آتے اسے 1.5-2 مہینے گزر گئے ہیں، 2-2.5 مہینے سے ان کے فریج میں پڑی ہوئی ہے. اس کے پاس رہا کیا ہے؟ چھلی رہ گئی ہے، مچھلی نہیں رہی. گوشت اگر آپ منجمد کر کے بھی رکھ دیں تب کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اندر سے خراب ہو جاتا ہے اور ٹوٹے پڑے ہیں. خوشی کا اظہار ہوتا ہے جی، اچھا جی پارٹی کریں، پارٹی ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ رسولے کی مچھلی، پھلولے کی مچھلی، کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں.
اور 6 مہینے ہو گئے ہیں اسے دریا سے نکلے ہوئے جو آپ کھا رہے ہیں، حماقت، مرض کھا رہے ہیں اور حلال کی کمائی اس پہ خرچ کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ بڑا کام کیا ہے جی، آج بڑی پارٹی اڑائی ہے۔ خدا را اپنے پہ رحم کریں، اپنے پہ رحم کریں۔ بس اگر دوستوں کے ساتھ 2-4 ہزار کی مچھلی اچانک اڑائی جا سکتی ہے تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ اب رہا کہ جو دیتے ہیں، پھر یہ ایک مسئلہ، پھر یہ اب محرم آ رہا ہے، بعد میں مجھے تقریباً سفر کے آخر تک اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ جی ہم نے قربانی کی تھی، فریج میں گوشت پڑا ہوا ہے، اب محرم آ گیا، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا جی، کھا سکتے ہو، لیکن اتنا رکھا کیوں ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بھائی آپ 2-3 دن کا رکھ لیں، باقی جو مستحق ہے ان میں تقسیم کر دیں۔ اس نے 4-5 دن کے بعد ویسے ہی اندر سے خراب ہو جانا ہے، پکانے میں ذائقہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، لیکن اندر سے وہ سارے کا سارا اس کا سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ منجمد کر دیں تب بھی گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خراب کرنے کی بجائے اگر کوئی انسان کھا لیتا تو کیسی بات تھی، وہ نہیں کرنا، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی محنت کی کمائی ہے، دوسرا کیوں کھا جائے، اور اسی کو مرض بنا کے خود کھا لیتا اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ مہربانی فرما کے قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ یہ ہمارے ہاں ایک رسم چلتی ہے، پھر ماشاءاللہ اسے اوپر سے مذہب کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، پھر تقدس، داڑھی والا پہلی صف میں کھڑے ہونے والا جب کام کرتا ہے تو پھر وہ انبیاء کا کام سمجھا جاتا ہے۔ خدا را مذہب کو اس طرح کمزور نہ کریں۔ یہ اب ماشاءاللہ بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے پیسے کمانے کے لیے یہ نیٹ والے ٹیلی فون ہمارے گلے میں ڈال دیے اور پھر نیٹ چل رہا ہے۔ وہ عمرے پہ جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، بڑی بات ہے جی، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اس خانہ کعبہ کے سامنے تو مشرک اور کافر بھی کھڑے رہے ہیں، یہ کون سی فضیلت والی بات ہے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ وہاں گئے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے یہاں بھی مونچھیں داڑیاں چٹ کرتے تھے، وہاں بھی گئے، اتنا خرچ کر کے گئے ہیں رسول اکرم کو دکھانے کہ میں داڑھی منواتا ہوں۔ یہی ہوا نا، یہاں بھی جب منواتے تھے پتہ تھا، اتنا خرچہ کر کے اس دن تازی شیو کر کے اب حضور کے خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں کہ دکھائیں کہ دیکھیں جناب کس طرح چٹ کر لیتا ہوں، کس طرح جناب ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ فٹ بال نکال کے وہاں گئے ہوئے ہو، یہ نہ دکھاؤ کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے اندر دیکھو کہ آپ کا ذہن اور دل و دماغ کتنا تبدیل ہوا ہے۔ ورنہ کفار نے سرکار دو عالم کو نہیں دیکھا تھا، یہ جن پہ ہم تبرے بولتے ہیں یہ ہم سے زیادہ سرکار کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، ہمیں تو وہ محفل نصیب ہی نہیں ہوئی، یہ کوئی فضیلت والی بات ہے؟ لہٰذا مہربانی فرمائیں یہ قربانیوں کی نمائش والا کام چھوڑ دیں۔ لو جی یہ بچہ جو ہے وہ تصویر ساتھ بھیج رہا ہے، یہ ابو نے قربانی خریدی ہے 1.5 لاکھ کی، قربانی تو ویسے 10-12 ہزار کی بھی ہو جاتی ہے، وہ اوپر والے پیسے اگر آل محمد کے یتیموں پہ خرچ کر دینا تو وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ قربانی ہی دینی ہے نا، ایک حصہ ڈال دیں، باقی جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب شیعہ ہیں یا امیر شیعہ ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ائمہ نے فرمایا ہے جس شیعہ کی اپنے امام تک رسائی نہیں ہوتی وہ یتیم آل محمد ہے، تو اس سے یتیم آل محمد کی خدمت کر لو، کیا مسئلہ بنے گا آپ کو؟ 6 لاکھ کا جلسہ کرا کے چودراہٹ جو ہے دکھاتے ہو، مجلس تو ایک مقرر کے پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ 25-60 مقرر ہوں تب مجلس ادا ہوگی؟ شیعہ تو ہر نماز کے بعد عزاداری کرتا ہے، حضرت کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت بھیجتا ہے، صدیقہ طاہرہ کے غم میں آنسو بہاتا ہے، یہ عزاداری نہیں ہے؟ صرف اس میں چودراہٹ نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی خواتین بوڑھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ زیارت ختم کرتی ہیں، لعنتیں بھی بھیجتی ہیں، یا حسین بھی کہتی ہیں، اور آنسو بھی ان کے بسا اوقات 2-4 نکل آتے ہیں، یہ عزاداری ہے؟ عزاداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ روڈ بند کریں،
40 گھنٹے جو ہے وہ ٹریفک معطل ہو تو یہ عزاداری ہے. یہ عزاداری ہے یا نہیں؟ وہ حقیقی عزاداری ہے جو تنہائی میں آپ کر رہے ہیں. آپ کسی منظر کو دیکھ کر کربلا والی کی مظلومیت پہ روتے ہیں، وہ اصلی عزاداری ہے. آپ ایک مجمع دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں آئے کہ نواسۂ رسول کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. ایک مسلمان کی بات سننے کے لیے اتنے ہزار اکٹھے ہو گئے ہیں اور نواسۂ رسول پکار رہا ہے، کوئی جواب تک نہیں دیتا. اب اس پہ 4 آنسو بہائیں. یہ اتنی بامفہوم عزاداری ہے، اتنی قبولیت والی عزاداری ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے 4 دن جو جلسہ کرواتے ہو نا، یہ 4 آنسو اس سے کہیں زیادہ اجر رکھتے ہیں. لہذا خدا رہا انہیں رسم نہ بنائیں. عبادات کو عبادت رہنے دیں. عبادت وہ ہوتی ہے جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضات کے لیے کرتے ہیں. اگر کسی کو دکھلانے کے لیے، کچھ اپنا منوانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے. خدا را جب پیسے خرچ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہماری عبادت عبادت ہی رہے، کوئی اور مفہوم اس پر صادق نہ آ جائے. بارگاہ رب العزت میں مجھ سے